الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أتم صلاة وأزكى تسليم صلى الله عليه وسلم وكرم ونور وشرف وعظم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. حضرات سامعین و ناظرین، یہ مختصر سا دورانیہ مکہ المکرمہ بیت اللہ شریف مسجد الحرام کے متعلق گزارشات کرنے کے لیے خاص کیا گیا ہے. دعا ہے رب العزت صحیح بیان کی توفیق میں مرحمت فرمائیں اور پھر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ توفیق عمل نصیب فرمائیں. مکہ المکرمہ ہماری جان ہے، ہمارے روح اور ہمارے دلوں کا مسکن ہے. مکہ المکرمہ وہ عظیم شہر ہے جس کے بارے میں رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں قسمیں اٹھائیں اور کبھی یوں بھی فرمایا لا اقسم بہذا البلد، کہ میرے پیارے پیغمبر میں اس شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے قسم کیوں اٹھائی، اس کی قسم اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. سمجھنے والے تو یہ بھی سمجھیں گے قسم شاید اس لیے اٹھائی ہو کہ وہاں پر آب زمزم ہے، صفا مروہ ہے، عرفات، مزدلفہ، مینا ہے، لیکن رب ذوالجلال نے وہ تعلیلیہ ذکر فرما دی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ آپ ان کی گلیوں میں، مکہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے ہوئے مجھے نظر آتے. اللہ رب العزت ہمیں مکہ المکرمہ سے صحیح عقیدت نصیب فرمائے. مکہ المکرمہ کی فضائل، مناقب جتنے بھی بیان کیے جائیں کم ہیں. میں اس مختصر سی ریکارڈنگ میں مکہ المکرمہ کی ایک دو فضائل بیان کر کے، چونکہ مہینے حج کے چل رہے ہیں تو ایک دو باتیں ذکر کر کے کچھ تعارفی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. مکہ المکرمہ میں بیت اللہ شریف اللہ رب العزت کے جلال اور اللہ کی رحمتوں کا ایک مظہر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسجد الحرام بیت اللہ شریف کے پاس انسان جب پہنچتا ہے تو انسان کو 120 رحمتوں کے سمیٹنے کا موقع ملتا ہے. 60 رحمتیں طواف کرنے والے کو ملتی ہیں، 40 رحمتیں نماز پڑھنے والے کو ملتی ہیں اور 20 رحمتیں صرف بیٹھ کے بیت اللہ کو دیکھنے والے کو اللہ عطا فرماتے ہیں. یہ مسجد الحرام بیت اللہ شریف کی فضیلت. پھر اس سے بڑھ کے اور فضیلت من دخلہ کان آمنا، جو بھی حرم میں داخل ہو جائے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وہ امن والا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں ہی یوں سمجھے کہ ایک جنت بنا دی ہے. جتنا بھی مغموم، پریشان، مہموم انسان ہو بیت اللہ شریف پہ نظر پڑتی ہے، انسان کے سارے غم دکھ انسان کو بھول جاتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے. حج کے مہینے ہیں. حج بیت اللہ میں ایک بہت بڑا رکن ہے جسے ہم طواف زیارت کہتے ہیں. میں اس کی ایک بات عرض کرتا چلوں کہ طواف زیارت حاجی کیوں کرتے ہیں. علماء کرام نے اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک وجہ بیان فرمائی. جس طرح ماں اپنے بیٹے کو سنوارتی ہے، اسے خوبصورت کر کے پھر کہتی اب میرے سامنے کھڑا ہو کے مجھے دکھا کتنا تو پیارا لگ رہا. حجاج بیت اللہ الحرام جب حج کر کے مینا، عرفات، مزدلفہ میں وقوف کرنے کے بعد اپنے رب کے حضور معافیاں حاصل کر لیتے ہیں تو پھر طواف زیارت کرنے کے لیے مکہ میں آتے ہیں. اس وقت احرام بھی نہیں ہے، اپنے کپڑوں میں، اپنے لباس میں جو زندگی میں لباس پہنتے ہیں اس لباس میں آ کے طواف کر رہے ہیں. یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں
کہ تو گناہوں سے پاک ہو گیا ہے، پہلے تیری حیثیت اور تھی، اب کیوم ولدتہ امہ، تو ہو گیا ہے، اب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو گناہوں سے پاک ہے، اب میرے گھر کا طواف کر، اب تیری حیثیت تبدیل ہو چکی ہے۔ یہ طواف زیارت کی ایک حکمت اور اس کا ایک فلسفہ سمجھ۔ اسی طرح ایک بات اور عرض کرتا چلوں، طواف کرتے ہوئے بیت اللہ شریف ہمارے بائیں طرف ہوتا ہے۔ جب ہم طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، تو ہماری بائیں سائڈ بیت اللہ شریف کی طرف ہوتی ہے، اور اسی طرح انسان کا دل بھی بائیں طرف ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ بتانا چاہتے ہیں، اے میرے بندے، تیرا دل بائیں طرف اور بیت اللہ بھی تیری بائیں طرف، تو اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں تیرا دل ہر وقت بیت اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور اس توجہ کا کیا مطلب ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اس بیت اللہ کے رب ہی کی عبادت کرنی ہے۔ جب بھی کوئی نیکی کرنے لگے تو دل میں یہ ارادہ کرنا ہے، یہی نیت رکھنی ہے، اور یہی مصمم عزم ہو کہ میں عبادت کروں گا تو صرف اور صرف اس گھر کے رب ہی کی عبادت کرنی ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں۔ یہ چند باتیں ہیں جو بیت اللہ شریف کے متعلق اور بھی کی جا سکتی ہیں، مگر میں چند باتیں اپنے بھائیوں کو اور بھی بتانا چاہتا ہوں۔ مکہ المکرمہ میں جہاں عمرے اور حج کے لیے جائیں تو ہمیں عرفات کا میدان دیکھنے کو ملتا ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، اور جمرات ہیں، شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں اور بھی ہیں جہاں انسان کو دیکھ کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے، جن میں سے مکہ المکرمہ کے قریب مقام حدیبیہ ہے، آج کل جسے مقام شمیسی بھی کہتے ہیں، مسجد شمیسی بھی وہاں پہ ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 یا 1500 صحابہ سے بیعت رضوان لی تھی۔ الحمدللہ کئی بار اس جگہ کی زیارت کی ہے، اللہ ہم سب کو بار بار نصیب فرمائے۔ اسی طرح مکہ المکرمہ کے قریب تقریباً 60 کلومیٹر کے فاصلے پہ مبارک شہر ہے طائف۔ طائف کیوں کہتے ہیں؟ بڑی علماء نے وجہ لکھی ہیں، شاید کوئی اختلاف بھی کرے، کہ یہ وادی اور یہ بستی اللہ پاک نے حضرت جبرائیل کو فرمایا کہ اسے بیت اللہ کا طواف کرواؤ۔ جب چکر لگوا دیا گیا تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسے مکہ سے اتنے فاصلے پہ رکھ لیں۔ یہ ذکر کرنے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، اس بات کی کہاں تک صداقت ہے واللہ اعلم، لیکن نام سے کچھ نہ کچھ مناسبت اس کی واضح ہو رہی ہے۔ تو طائف کا شہر جو ہے، اس شہر کے اندر بھی کئی زیارات ہمارے لیے ہیں، مثلا بنو سعد کا علاقہ، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دائی حلیمہ سعدیہ کے پاس دودھ پیا اور بچپن کا وقت گزارا۔ الحمدللہ میں وہ جگہ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، اور وہ درخت جس کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا تھا بچپن میں، وہ درخت بھی اپنی آنکھوں سے الحمدللہ دیکھ چکا ہوں۔ اسی طرح طائف کے اندر ایک باغ جس میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو زخمی حالت میں اٹھا کے اس باغ کے اندر آپ کو لے گئے، اور اس باغ کا جو مالک تھا اس کا غلام تھا عداس، بعد میں وہ صحابی ہو گئے رضی اللہ عنہ، اس باغ کی بھی زیارت کی ہے۔ اس کے ساتھ مسجد عداس ہے رضی اللہ عنہ، انہی کی نسبت سے وہاں پہ واقع ہے، اس مسجد کی بھی زیارت کی ہے۔ اسی طرح طائف کے اندر ایک اور مسجد جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے لڑکوں نے پتھر مارے، آپ کے جوتے لہو لہان ہو گئے، کچھ دیر آرام کی غرض سے آپ جن پتھروں کے ساتھ ٹیک لگا کے آرام فرما ہوئے، وہاں پہ بھی ایک مسجد بنا دی گئی ہے۔ اسی طرح ہماری فقہ کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں مقام جحفہ ہے، اور اسی طرح قرن المنازل، یہ میقات ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ الحمدللہ جحفہ اور قرن المنازل یہ طائف کے قریب ہیں، ان کی بھی زیارت کی ہے۔ اسی طرح مقام ابوا جہاں حضرت سیدہ آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر ہے، اس کی بھی زیارت کی ہے۔ ان ساری باتوں کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم بیت اللہ شریف کی طرف سفر کر کے جائیں تو ان ساری چیزوں کو بطور مشاہدہ کے کہ ہم نے پڑھا ہے اب آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے اور ان کی زیارت کرنی چاہیے، اور یہ دیکھنے سے انسان کو پھر وہ لطف اور سرور آتا ہے کہ انسان وہ بیان نہیں کر سکتا۔ کل تک ان چیزوں کو پڑھتے رہے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بار بار ان جگہوں کی زیارات کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں اپنے گھر کی مقبول حاضری نصیب فرمائے۔
اور جہاں بھی زندگی گزارے اللہ موت کے وقت ہمیں مکہ المکرمہ مدینہ منورہ میں لے جائے، اور اللہ رب العزت وہاں کی ہمیں موت بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا